خاندان بنا، کنبہ آگے بڑھا، قبیلہ بنا، شہر بنے، بستیاں بڑھی، رب قانون بھی آگے بڑھاتا چلا گیا، مستقل کرتا چلا گیا۔ اور پھر کبھی کتابی شکل میں پروردگار عالم نے، کبھی وحی کی شکل میں، اور کبھی اس وحی کو مرتب شکل میں بھیجا۔ تورات، زبور، انجیل۔ اور اب یہ جب تک یہ پہلے یہ کتابیں آتی رہی اس وقت تک ارتقاء ہوتا رہا۔ اب یہاں جہاں جا کے حدیں ختم ہو گئی اور بلند تر چوٹی آ گئی، جس چوٹی کو نبوت کی بلند تر چوٹی، جس کے اوپر کوئی اور بلندی نہیں تھی، اس چوٹی پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کے اب پیچھے کو ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں اور قیامت دو انگلیوں کی طرح ملے ہوئے ہیں، اب آگے کو نہیں جائے گا۔ اب ہم نے ضابطے مستقل کر دیے، اب قیامت تک یہی ضابطے آگے رہیں گے، یہی نبی رہے گا، یہی کتاب رہے گی، یہی ضابطے رہیں گے، اور ہم کائنات کو فنش کر دیں گے اور واپس لیں گے۔ یہ سارا ایک ہی طرح کا یہ رہے گا۔ تو ہدایت کی صورت میں قرآن حکیم کتاب ہدایت، اللہ کی ذات ببرکات سرچشمہ ہدایت، اور قرآن پاک نے جو موضوع رکھا وہ ہے انسان، کائنات اور اللہ۔ کائنات، انسان اور اللہ، یہ تین ہی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں قرآن حکیم۔ یہ کائنات کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، پروردگار عالم کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، خالق کا اس مخلوق کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور قرآن حکیم انہی چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ تو اس میں قرآن حکیم نے فرمایا کہ انسان تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ یہ خاص غور سے سنیے، انسان کتنے گروہوں میں بٹ جاتے ہیں؟ تین گروہوں میں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتے ہوئے متقی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ متقی۔ دوسرا وہ جو صراط مستقیم کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی من مانی کرتے ہیں اور اپنے اعمال، برے اعمال اس کے باعث اللہ کے غضب میں آ جاتے ہیں، ان کو کافرین کہا گیا۔ پہلے جو تھے ان کو کیا کہا گیا؟ متقین، مومنین۔ یعنی مومنین کو ہیں وہ جو صراط مستقیم پر چل کر اللہ کی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو فائدہ نہیں اٹھاتے اور انکار کر دیتے ہیں، یہ غضب یافتہ لوگ ہیں۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو صراط مستقیم پا کر اسے کھو دیتے ہیں۔ جی، صراط مستقیم پا کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ کھو دیتے ہیں۔ اس گروہ کو منافقین کہا جاتا ہے۔ یعنی گروہ منافقین، گروہ کافرین اور گروہ مومنین۔ گروہ مومنین کون سا؟ وہ جو صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ یاب بھی ہوتا ہے اور اس کی بندگی کے تقاضے بھی بجا لاتا ہے، یہ گروہ مومنین ہے۔ اور ایک وہ جو صراط مستقیم کا، جو صراط مستقیم کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی من مانی کرتے اور اپنے اعمال بد کے باعث اللہ کے غضب میں